والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب الأذكار والدعوات وغيرها. اذکار اور دعاؤں کا بیان قیام اللیل کے حوالے سے بھی اسی میں بات آتی ہے، اور یہ ہمارا جو پہلا ربع تھا اس کا آخری کتاب ہے اس میں عبادات کی. امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جان لو خوب اچھی طرح کہ زبان سے ادا کی جانے والی عبادتوں میں جو کہ نوافل ہیں، تلاوت قرآن کے بعد جو سب سے برگزیدہ عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. ذکر کا مطلب بنیادی طور پر تو یاد کرنے کو کہتے ہیں، کسی حقیقت کو ذہن میں لانا اور اس سے متعلقہ بات کو پا جانا، اس کو ذکر کہا جاتا ہے. بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کو جاننے پر کچھ محنت کر لی ہوئی ہے، تو ایسے آدمی کے حق میں اس ہستی کو ذہن میں لے کر آنا، زبان پر اس کا تذکرہ لے کر آنا، اپنے گفتگو کے اندر بار بار اس کسی نہ کسی حوالے سے اس کا بیان کرنا، یہ ذکر کہلائے گا. اور جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، اس پر کچھ محنت نہیں کی، تو اس کے لیے ذکر جو ہے وہ کچھ الفاظ اور کلمات اور کچھ وظائف کا اور کچھ رٹی رٹائی باتوں کا نام ہے. وہ فرق جو ہے وہ پڑھ دے گا اور اس کو سمجھے گا کہ یہ میں نے ذکر کر لیا اللہ تعالیٰ کا، حالانکہ اس میں شاید ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اس نے نہ کیا ہو. ذکر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پورا قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پورا قرآن ذکر ہے. کیا مطلب پورا قرآن ذکر ہے؟ ہم نے کہا کہ ذکر جو ہے وہ کسی حقیقت کے بیان کو ذکر کہا جاتا ہے. تو قرآن مجید ایک بہت برگزیدہ حقیقت کا بیان ہے پورے کا پورا، تو اس وجہ سے پورا قرآن ذکر ہے. تو ایک دوسری چیز جو ہے وہ ذکر اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی عہد جوڑ رکھا ہوا ہے، کوئی تعلق آپ نے طے کر رکھا ہوا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق ہے، ظاہر ہے وہ بندگی کا ہو سکتا ہے، عبادت کا ہو سکتا ہے، اطاعت کا، فرما برداری کا، وابستگی کا، اس کے لیے غیرت میں آنے کا، اس کے لیے جوش میں آنے کا، اس کے لیے کچھ کر گزرنے کا، اور اس سے وفاداری نبھانے کا. تو یہ جو تعلق ہے اس کو بھی ذہن میں لے کر آنا اور اس کو بھی زبان پر لے کر آنا ذکر ہی کے معنی میں آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی مثال بھی آگے چل کر وہ دیتے ہیں کہ رات کو جب آپ مثلا سوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سکھایا تھا کہ جب تم سونے کے لیے جاؤ تو یہ میک شور کر لینا کہ تمہارا وضو ہے، اور پھر اپنی داہنی کروٹ پہ لیٹنا اور پھر یہ کلمات بولنا، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک. ابھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کس معنی میں؟ اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنا نفس تیرے سپرد کر دیا، ووجہت وجہی الیک، اور میں نے اپنا سارا رخ تیری ہی طرف کر لیا، وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنا سارا معاملہ بھی تیرے ہی سپرد کر دیا، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور میں نے اپنی پشت بھی تیری طرف کو لگا دی. یہ مطلب ہوتا ہے پشت کسی کی طرف کو لگا دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا والی وارث، آپ کا سپورٹر ہے، تو آپ پیچھے سے جو ہے وہ بے پرواہ ہو گئے ہیں، آپ کو سنبھالنے والے ہیں، آپ جس کے ساتھ بھی لڑائی کر رہے ہیں
تو پیچھے سے آپ کے سنبھالنے والے ہیں، تو وہ ہے الجأت ظہری الیک، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، نہ کوئی جائے پناہ ہے تیرے علاوہ، نہ کوئی جائے نجات ہے تیرے علاوہ سوائے تیرے ایک ہے۔ آمنت بکتابک الذی انزل، میں ایمان لایا اس کتاب کے ساتھ جس کو تو نے نازل فرمایا، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور تیرے نبی کے ساتھ جس کو تو نے مبعوث فرمایا۔ حتیٰ کہ یہ صحابی کو پڑھایا تو اسے کہا کہ پڑھو ابھی، تو اس نے وہ سارا ویسے کا ویسے پڑھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، تو آخر میں کہا کہ وہ رسولک الذی ارسلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں پر بھی ٹوک کر کہنے لگے وہ نبیک الذی ارسلت، تو مطلب نبی یعنی لفظ جو ہے وہ اتنے یہ اہم ہے کہ لفظ بلفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ وہ اس کو یاد کر لے، حالانکہ جو قرآن مجید نہیں ہے اس میں اگر لفظ آگے پیچھے ہو بھی جائیں تو مطلب اصولاً تو ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ کلمات اتنے اہم ہیں۔ اب آپ نے ذرا یہ دیکھیں کہ اس سارے کلام میں کیا بیان ہے، مطلب اس میں کچھ خاص اللہ تعالیٰ کو اس معنی کا ذکر نہیں ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، وہ نہیں ہے، سارا اپنا بیان ہے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووضعت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک، تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ اپنا بیان ہے، میرا تیرے ساتھ ہے، میرا تیرے ساتھ پیار، میری تیرے ساتھ وابستگی، میرا تیرے ساتھ لو، اور یہ جو ہے یہ ذکر ہے، مطلب تو یہ اپنی بندگی کا اظہار، اپنے عہد کی یاد دہانی، تو یہ بھی یاد دہانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کی پاکی، اس کی عظمت، اس کا بے عیب ہونا، اس کا کرم، اس کی رحمت، اور اس کی دین، اور اس کی مہربانی، اور اس کی جنت، اور اس کا تو جنت اور دوزخ کا بیان تک بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی کے اندر آ جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک ہم نے کہا کہ ذکر ایک حقیقت کا بیان ہے، وہ کسی وقت دل میں آتا ہے تو کسی وقت زبان پر آتا ہے، اور سب سے افضل یہ ہے کہ وہ دل میں بھی آئے اور زبان پر بھی آئے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اسی کے اندر دعا بھی ہے، دعا بھی ذکر ہی کی بہت اعلیٰ صورت ہے، آپ اپنا اللہ تعالیٰ کو اپنی حاجت بتاتے ہیں، اور یہ فی نفسی ہی کیونکہ آپ کی توجہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی بن جاتا ہے۔ تو جہاں تک کہ اس کی فضیلت کی بات ہے تو کہتے ہیں اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو ایک عمل کی، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کرنے لگوں گا۔ تو چھوٹی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا ذکر کرے، کسی کا تذکرہ کرے، تو وہ اسی وجہ سے یحییٰ ابن معاذ ایک بزرگ گزرے ہیں تابعین میں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب یہ تصور کرتا ہوں تو میں 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہوں یہ کر کے کہ میرا تذکرہ عرش کے اوپر ہو رہا ہو، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر کسی کو بدلہ دینے والا ہے، جبکہ اس نے فرمایا کہ جب تم میرا ذکر کرو، میری یاد کرو تو میں تمہیں یاد کرنے لگوں گا، تو میں تو ان لوگوں کے درمیان ذکر کروں گا نا اللہ تعالیٰ کا، میری اور ان کی کیا حیثیت ہے، البتہ اللہ تعالیٰ خود ذکر کر رہا ہے اور اپنے ملائے اعلیٰ، اپنے ان مقرب فرشتوں کے مابین میرا نام لے رہا ہے اور میرا تذکرہ کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اولو الالباب کا ذکر کیا نا اللہ تعالیٰ نے، اصل عقل والے جو ہے اس زمین پر بستے ہوئے، جو کہ اصل مقصد کو پا جاتے ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنی کروٹوں پہ لیٹے ہوئے بھی، اور فرمایا کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، تو جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ہوتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اتنا وقت جتنا کہ وہ میرا ذکر کرتا رہے اور اس کے لب میرے نام سے ہلتے رہیں، میرے اس کے لبوں پر جب تک میرا تذکرہ ہو تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی معیت ہے۔ اور ایک اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کچھ لوگ
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھ کر، کوئی مجلس جمتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہونے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقرر فرشتوں کے مابین فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو ہوا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جو مجلسیں جمتی ہیں۔ ایسی مجلس کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، لگے ہوئے ہیں 2 گھنٹے بھی بیٹھے ہیں، ہا ہی ادھر کی، اور اس کے بعد 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی بھی مجلس ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کو 5 منٹ کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے جیسے کہا نا، ذکر کا جو اسی درمیانہ ہے، اس میں مقصد، زندگی کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے منسلک ہو جاتا ہے۔ تو مطلب کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا على غیر ذکر اللہ عز وجل، جب بھی کچھ لوگ مجلس جماتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی مجلس کو برخاست کرتے ہیں اور پوری مجلس میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، الا تفرقوا مثل جیفۃ الحمار، تو وہ ایسے ہیں جیسے یہ مردار گدھے کا گوشت کھا کر اٹھے، مطلب کوئی بے لذت، بے مزہ، کوئی مقصد نہیں ان کی اس ساری مجلس کا۔ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کی یہ مجلس جو ہے قیامت کے روز بڑی ہی حسرت کا باعث بنے گی، ان کے لیے بڑی ہی حسرت ہوگی، کیونکہ اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ملنا جلنا، اس کا حوالہ اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ جہاں تک دعا کی اور ذکر کی فضیلت کی بات ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ عز وجل من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر پانے والی نہیں، سب سے بڑھ کر قدر پانے والی چیز یہ ہے کہ کسی نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہو، اور فرمایا کہ وہ اشرف العبادت الدعاء، جو دعا کی سب سے شرف والی جو صورت ہے وہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اور فرمایا کہ من لا یسأل اللہ یغضب علیہ، جس نے اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کیا، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، یہ ہے تو بہت زیادہ اس کے پاس، جو مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ سر اللہ من فضلہ فإن اللہ یحب ان یسأل، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے اور اس کے آگے دس سوال جو ہے وہ دراز کیا جائے۔ اذکار کا اور دعا کا جو ہر وقت ہی کر سکتے ہیں، جو خصوصی ترین اوقات ہیں وہ کیا ہیں، کہتے ہیں کچھ تو یہ ہے جو سیزنل ہوتا ہے، سال میں آتے ہیں، جیسے عرفہ کو کے روز پکارنا اللہ تعالیٰ کو، فرمایا کہ خیر الدعاء دعاء عرفہ، سب سے اعلیٰ دعا جو ہے، سب سے بہتر دعا عرفہ کی دعا ہے، اور رمضان بہترین موقع ہے اس کا، جمعے کا روز ہفتے کے ایام میں سے، اور رات کے وقت میں سے جو سحر کا جو وقت ہے وہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ہے۔ یہ مطلب اگر کسی بندے کو بدقسمت دیکھنا ہے آپ نے تو وہ ہے، ویسے تو مطلب ٹھیک ہے، جو بندہ سویا ہوا ہے وہ بھی بہت بڑی فضیلت سے معلوم ہے کہ جو سحر کے وقت، سحر کا وقت کون سا ہوتا ہے، جو یہ فجر سے تھوڑا پہلے کا جو ٹائم ہے، اس وقت آپ سحری کرتے ہیں، اس کو بھی اس وجہ سے سحور کہتے ہیں، سحری کہتے ہیں، تو چلے، لیکن یہ سوئے ہوئے تھے آپ، مطلب اس سے جو بدقسمتی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ جاگ بھی رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آج کل لوگ بڑی دیر تک لوگ رات کو جاگتے رہتے ہیں، عام طور پر فجر سے کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے جا کر سوئے، جو ہے یہ کیا ہوتا ٹائم ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ اب یعنی وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں،
ہے کو توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ منادی کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ میں خصوصی ٹائم ہے میرا، میرے دینے کا، بخشنے کا، نوازنے کا. تو یہ عین وہ وقت ہے کہ جس پر یہ اس وقت ہے. اچھا اس وقت بھی جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ اپنے کسی اور چیز کے ساتھ لگا ہوا ہے. سحر کا وقت جو ہے یہ دو جگہوں پر قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورۃ ذاریات میں. وہ جو جنتیوں کا ایک بار تو اللہ تعالیٰ ان کا ایک تذکرہ کرتا ہے، اور پھر جنت میں بیٹھے لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ تھے کیا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو یہ چین نہیں ہوتی تھی ان کو، مجھے یوں پکارنے میں لگے ہوئے ہوتے تھے، بہت تھوڑا سوتے تھے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحر کے وقت یہ استغفار کیا کرتے تھے. تو سحر کے وقت کا استغفار یہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں پذیرائی پاتا ہے. اور دوسری جگہ پر جو ہے وہ الصادقین الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ جو جنتی لوگ ہیں مطلب ان کی کچھ اوصاف بتایا، اور آخر میں بتایا کہ سحر کے وقت استغفار میں لگے ہوئے تھے. اس لیے امام غزالی بھی آگے جا کے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں بھی ہوئی ہے، مطلب نہیں آنکھ کھل سکی ہے، نہیں اس سے محنت ہو سکی ہے، تو بھائی چند منٹ سحر کے وقت استغفار ضرور کرنا. کیونکہ جنتیوں کی خاص جو نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ سحر کے وقت یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے مابین خصوصی وقت ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا، دعا کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا، خاص طور پر قبول کا وقت ہوتا ہے. اسی طریقے سے نمازوں کے فوراً بعد، مطلب یہ ہم دیکھتے ہیں یہ فرض نمازوں کی بات ہو رہی ہے، فرض نمازوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، صحابہ بھی جم کر تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور کچھ ذکر اللہ تعالیٰ کا اور کچھ دعا یہ ضرور کرتے تھے. یہ جو ہمارا خیال ہے نا کہ وہ جو اجتماعی یہ ایک اور چیز ہے، اور عام طور پر وہ ایک میکینیکل سی چیز ہوتی ہے، مشینی سی، مطلب وہ تو دعا تو پتہ نہیں اس کو کتنی. تو اصل میں تو یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. تو اذکار اور دعائیں جو معصور ہیں، جو مسنون ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں خود ہی آ گئی، ان کو ہی تھوڑی سی توجہ سے جو کر لیجیے. تو ہم عام طور پر یہاں پر اکثر و بیشتر یہ دیکھتے ہیں کہ بھی اگر تو امام نے وہ مشینی دعا کروانی ہے تو پھر تو لوگ تھوڑے سے بیٹھتے ہیں، دیکھیں امام نے ہاتھ اٹھائے. اگر ان کو یہی کہنا ہے کہ یہ امام دعا نہیں کرواتا، ایک منٹ کے روادار نہیں ہوتا، فٹافٹ اٹھ کر سننے سے شروع کر دیتے ہیں. بھائی یہ اوقات الصلوات، نماز کے بعد یہ ٹائم جو ہے وہاں کا ہے، یہ اذکار کا ہے، اور وہ بھی مسنون اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیروں کے حساب سے بتائے ہوئے ہیں. تو اگر آپ کچھ بھی ان میں سے کر لیں تو انشاءاللہ حدیث سے بہت کافی ہے. تو یہ خصوصی اوقات ہیں. اس کے علاوہ جیسے کہ جب بارش ہو رہی ہو تو یہ بھی خصوصی قبولیت کا وقت ہے. اسی طریقے سے اگر آپ مارکے میں ہیں، میدان میں، جہاد کے میدان میں ہیں، قتال شروع ہو گیا، وہ بھی دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے. جب ختم قرآن کر بھی ہم نے کہا تھا قرآن مجید ختم کریں تو اس وقت بھی خصوصی دعا کا ہوتا ہے. سجدے کے اندر خاص طور پر دعا کا اور بالکل دل ڈال دینے کا موقع ہوتا ہے. افطار کے وقت خصوصی دعا کا موقع دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جب دل حاضر ہو جائے، کسی وقت آپ محسوس کریں کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، کچھ کیفیات گزرنے لگی ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے، خشیت سے، امید سے، تو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں پھر آپ ضرور دعا کر لیں کچھ، اور ضرور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لیں. کیونکہ آپ کا دل جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف متوجہ ہو. یہ ناممکن ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوں، ممکن نہیں ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب ایسا دیکھ لو کہ دل میں کوئی چیز آ گئی ہے تو وہ وقت ضرور اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لیا کرو. بلکہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو ہے وہ دعا کا اور ذکر کا صحیح وقت ہی یہ ہے کہ جس وقت تمہارا جو قلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا وقت گزار رہا ہے، تو اس میں ضرور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر دیا کرو. بلکہ وہ سلف میں سے کسی کا قول بھی لے کر آئے ہیں کہ اگر تم قیام کے دوران
اپنے دل کو بھی ساتھ پالو تو پھر رکوع میں مت جاؤ، مطلب اس حالت کو پھر ختم نہ کرو. ہوتا ہے بعض اوقات آپ قیام کے دوران مطلب کوئی آپ پر حالت آ گئی ہے، تلاوت کرتے ہوئے آپ گم ہو گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں کچھ مطلب عبادت کے معانی میں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے کسی ایک بات کا ہی ایسا اثر ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر اس حالت کو پھر آپ مت لو مت، اس کو تھوڑا سا لمبا کرو. اور اگر رکوع کے اندر تمہیں کوئی ایسی کیفیت نصیب ہو گئی ہے تو پھر اس کو فٹافٹ ختم مت کرو کہ جی میں نے تو 3 تسبیح کہہ کے اٹھنا ہے، اس کو لمبا کر لو. سجدے میں اگر کوئی ایسا ہو گیا تو جس بھی حالت میں ہے تو کیونکہ وہ ایک موقع تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ تمہیں اپنی طرف متوجہ کر دیا تھا، تو اس وقت ضرور اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی نہ کوئی عرضی، کوئی نہ کوئی گزارش، کوئی نہ کوئی درخواست ہے وہ کر دینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ دعا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دعا سے پہلے توبہ کر لی جائے، کیونکہ گناہ جو ہے وہ انسان کے لیے، انسان کی روح پر اور انسان کے نفس پر ویسی ہی ایک پلیدی ہے جیسی آپ کے کپڑے پر کوئی گندگی اور پلیدی لگی ہوئی ہو، اور آپ کو پوری طرح پتہ ہے کہ جب یہ پلیدی یہاں پر لگی ہوئی ہے تو میں نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو سکتا. تو البتہ یہ ہے کہ اب ابھی تک اس نے کچھ گناہ ہیں ان سے مطائب نہیں ہو رہا اور سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. تو جو بھی گناہ ہے، مطلب کون سا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے، مگر یہ کہ توبہ کر لینی چاہیے، اور اگر کسی کا حق بھی دبایا ہوا ہے تو وہ بھی آدمی دے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اذا حصلت المعرفة للہ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اگر نصیب ہو گئی ہے اور وہ تصدیق بوعدہ، اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اس کی سچائی نے، اس کے سچا ہونے نے تمہارے دل کے اندر اگر گھر کر لیا ہے، والعلم بقصر العمر، اور تمہیں اس بات کا بھی صحیح طریقے سے یقین ہو گیا ہے کہ عمریں بہت کم ہوتی ہیں انسان کی، وقت انسان کے پاس بڑا ہی کم ہوتا ہے. کہتے ہیں اگر 3 چیزیں جو ہیں وہ تمہیں نصیب ہو جائیں تو یہ ہے وہ حالت کہ جس کے اندر تم بہترین ذکر کر سکتے ہو. اگر یہ 3 چیزوں پر محنت یہ آپ نے کی ہوئی، ایک کیا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، دوسرا ہے اس کا وعدہ جو آخرت کی جو جواب دہی ہے اس کا بڑا ہی اس پر آپ نے خوب توجہ کی ہے، غور کی ہے، اور تیسری یہ ہے کہ عمر کا مختصر ہونا، وقت کا مختصر ہونا، کہ یہاں مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کروڑوں سال رہنا ہے تو پتہ نہیں چند لمحے ہوں تو میں نے کچھ سمیٹ کے لے کر جانا ہے آخرت میں. تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کے ذکر کو ذکر بناتی ہے اور آپ کے فکر کو فکر بناتی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ میں جو ہے امام غزالی لمبا کرتے ہیں، اس میں ہم نہیں جا سکیں گے، اور لیکن اگر کوئی تفصیل سے اس کو پڑھے تو اس کے لیے مطلب بہت وہ مفید ہے. ایک تو وہ صبح شام کے اذکار جو ہے وہ کچھ مختصر جو کچھ منتخب کر کے ہمیں دے رہے ہیں، وہ جس نے کتاب ہو ہم نے لکھ بھی دیا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھ لیجیے. ظاہر ہے ایک مجلس میں تو اگر ایک ہی پہ ہم لگے تو پھر پورا مجلس اسی میں گزر جائے گی، آپ خود دیکھ لیجیے. اور اگر آپ ویسے پہلے سے آپ نے کچھ اذکار صبح و شام کے یاد کیے ہوئے ہیں تو وہ کر لیں. لیکن اس میں جو چیز وہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو صالحین رہے ہیں اس امت میں، انہوں نے اپنے اوقات کو تقسیم کر رکھا ہوا تھا ہمیشہ ہی. اپنے اوقات کو اس کو ورد کہتے ہیں. یہ ورد کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، میں نہ کیا ہے ورد کا. یہ ورد یردو کا مطلب اصل میں ہوتا ہے اونٹ کا جو پانی کے تالاب میں پانی پینے کے لیے داخل ہونا، اس کو جو ہے ورود کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ورد جو ہے مطلب بعض اوقات جانور ایک بار جا کے پانی پیتا ہے، بعض اوقات 2 بار پیتا ہے، بعض اوقات 3 بار پیتا ہے. تو اس کا ہر بار جو ہے وہ پانی پینے کے لیے جانا اس کو ورد کہتے ہیں. تو ہر بار پانی پینے کے لیے، تو کیونکہ آپ کی یہ غذا ہے تو وہ آپ نے ہر گھڑی کو اس طریقے سے تقسیم کیا ہے کہ ہر وہ جو پیریڈ آف ٹائم ہے اس کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے کا اور توجہ کرنے کا کوئی طریقہ جو ہے وہ طے کیا، اور اس وجہ سے اس کو ورد کہا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو تو ہوتے تھے عبادت گزار لوگ، جن کو بہت لمبا چوڑا وہ کام دھندہ نہیں کرنا ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا بندوبست کر رکھا ہوا ہے.
تو ان کو مطلب تجارت میں یا اور محنت نہیں کرنی ہوتی، تو وہ 7 ورد ان کے مطلب دن میں ہوتے تھے اور 5 ورد جو ہے وہ رات کے وقت ہوتے تھے. وہ ورد کا مطلب وہی ہے، انہوں نے ٹائم مخصوص فجر کے بعد سے لے کر مثلاً طلوع آفتاب تک انہوں نے ایک خاص معمول بنایا ہوا ہے، جس میں کچھ اذکار، کچھ عبادتیں ہیں اور کچھ اور کام ہیں. پھر انہوں نے اس سے لے کر جو ہے وہ سورج جب اونچا ہو جاتا ہے اس وقت تک کا ایک ٹائم بنایا ہوا ہے. پھر وہاں سے لے کر زوال کے وقت تک کا ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ ایک معمول ہے. اس کے بعد انہوں نے زوال کے وقت سے لے کر ظہر کا وقت، پھر ظہر سے لے کر عصر کا وقت، اس طریقے سے انہوں نے کیا ہوا ہے. یہ بنیادی طور پر ورد دن کو اوراد میں تقسیم کرنا اور رات کو بھی پھر اوراد میں تقسیم کرنا، یہ بنیادی طور پر کیا ہے. اس کو مطلب اس طریقے سے سمجھ لیجیے کہ آپ کے پاس اگر یہ ایک بہت بڑی جگہ ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں بڑی ترتیب سے نہیں آئیں گی. وہ آپ کے پاس اتنی جگہ ہے، اس میں اگر آپ شیلفز بنا دیں تو کیا ہوگا، بہت ساری چیزیں بڑی ہی ترتیب سے اس کے اندر آ جائیں گی. ایسا ہی ہے نا. تو صالحین جو ہے وہ اپنے ٹائمز کی شیلفز بناتے تھے. تو وہ ویسے ہی ہے کہ وہ مطلب صبح سے لے کر دوپہر تک کا ٹائم ہے، بہت زیادہ ٹائم ہے نا. تو اس میں وہ مطلب ہے کہ وہ ایک ہی عمل رکھیں گے تو وہ مطلب بڑے گھاٹے کا سودا ہے. تو وہ اس کو انہوں نے 4-5 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے. ہر حصے میں ان کو پتا ہے کہ یہ میرا ٹائم ہے. وہ جب جا رہا ہے تو اس میں اس نے کچھ جو ہے تسبیحات کرنی ہے، کچھ اس نے استغفار کر لینی ہے، کچھ اس نے جو ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ سے کر لینی ہے. یہ وہ وقت ہے اس میں اس نے 10 منٹ نکال کر قرآن پڑھ لینا ہے. یہ وہ ٹائم ہے اس نے 10 منٹ نکال کر کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لینا ہے وغیرہ وغیرہ. تو جب وہ ٹائم کو تقسیم کر لیتے تو اپنا ویسے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ایک تو یہی عبادت گزاروں کا جو ورد ہے وہ انہوں نے کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ تو سب سے زیادہ مفصل ہوتا ہے، جن کو وہ لمبے چھوٹے کچھ کام نہیں ہوتے ہیں. اس کے بعد جو مسلمان تاجر ہے وہ اپنے کچھ اوقات کو اس طریقے سے معمولات کو تقسیم کرتا ہے. مسلمان کوئی کہتے ہیں والی ہے، والی مسلمان حاکم ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے، یا جو مسلمانوں کے معاملات کو نمٹانے والا ہو سکتا ہے. اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک ذکر کرتا رہے. تو کون ہے جو یہ مسلمانوں کے فرائض کو سنبھالے گا. عالم کے اوراد انہوں نے الگ بتائے ہیں، طالب علم کے جو اوراد ہیں وہ انہوں نے الگ بتائے ہیں کہ ان میں سے ہر بندے نے ہی اپنے وہ تاکہ وہ علم سے پیچھے نہ رہے. وہ اگر تاجر ہے تو ظاہر ہے اس نے تجارت میں گھاٹے تو نہیں کھانے ہیں کہ میں نے تو ذکر کرنا ہے. تو البتہ یہ ہے کہ اس طریقے سے تقسیم ہو جائے کہ دنیا بھی مل رہی ہو انسان کو اور اس کا جو مقصد زندگی ہے وہ بھی اس کو مسلسل اس کے نگاہ کے سامنے ہو اور کوئی چیز بھی اس سے چھوٹ نہ رہی ہو. کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے تقسیم کر لیا ہوا ہے اور زیادہ سے زیادہ فل کر لیا ہوا ہے کہ نا اللہ تعالیٰ کا ذکر میرے فلاں وقت میں کیوں کیسے ہوگا، فلاں وقت میں کیسے ہوگا. کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر ایسے آدمی کا جو ہے وہ سونا بھی عبادت ہے. تو یہ وجہ کہتے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ انی لاحتسب فی نومتی کما احتسب فی قومتی، کہ میں جس طرح اپنے قیام قرآن نماز میں جو رات کا جو قیام ہوتا ہے، کہتے ہیں اس طرح میں اپنے اس قیام سے اجر کی امید رکھتا ہوں، ویسے میں اپنی نیند سے اجر کی امید رکھتا ہوں. میں ہوں جو اللہ تعالیٰ کا گیا ہوں، سارا وقت میں نے جب میں سوتا ہوں تو اس وقت بھی مجھے پتا ہے کہ میں نے اٹھ کر پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جتنا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں نے رہنا ہے. تو ایسے بندے کا سونا بھی عبادت ہے اور اس پر اس کو اجر ملتا ہے. سوتے ہوئے بھی کچھ چند وہ ہدایات دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ سوتے ہوئے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وضو کی حالت میں بندہ سوئے. اس کی وجہ جو ہے وہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت لے کر آتے ہیں کہ روحیں جو ہیں وہ چڑھائی جاتی ہیں، اوپر لے کر جائی جاتی ہیں سوتے ہوئے، نیند جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ عرش کے نیچے سجدہ کروایا جاتا ہے. تو جو آدمی سجدے سے ہو اس کو عرش کے نیچے کروایا جاتا ہے سجدہ، اور جو وضو سے نہ ہو اس کو عرش سے دور سجدہ کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ سوتے ہوئے آدمی کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے وہ اٹھے نہ اٹھے، ایک بات. دوسرا یہ بھی ہے کہ جس طرح بدن کی طہارت وضو ہے، اس طریقے سے نفس کی طہارت توبہ ہے.
ٹھیک ہے، بدن کی طہارت وضو ہے اور نفس کی طہارت توبہ ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو اس حدیث کا، اس دعا کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے. تو مطلب یہ ہے کہ وضو انہوں نے ایک بدنی کیا تو ایک پھر انہوں نے روحانی وضو کیا. تو توبہ جو ہے یہ روحانی وضو ہے. تو اس وجہ سے مطلب ہے جب بھی وضو کریں تو اس میں تو سنت بھی ہے کہ اس وقت آپ اپنی توبہ کو دوہرا لیں اور تائبین میں شامل ہو جائیں. تو سوتے وقت جو ہے وہ کہتے ہیں خصوصی طور پر اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں بلکہ ایسا رہا ہے کہ جو مطلب صحیح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو لوگ تھے، عبادت گزار قسم کے، وہ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی بات ہوتی تھی سونے سے پہلے وہ لوگوں کو بتا وغیرہ دیا کرتے تھے، گھر والوں کو کسی کا لینا دینا. مطلب ہے کہ ایک طریقے سے نا وہ دن جو ہے وہ پورا انہوں نے جب کر لیا تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ اب اگلا دن ملنا ہے نہیں ملنا ہے. تو کسی کا کوئی لین دین ایسا ہوتا ہے تاکہ وہ انہیں کے پاس نہ رہے تو وہ بتا دیا کرتے تھے، اس نیت سے بتایا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے مجھے اگلا دن دیکھنا نصیب نہ ہو. آخر میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان کو یہ ازحد ضروری ہے کہ وہ صبح دن میں بھی اور شام میں بھی چند لمحے ایسے ضرور محسوس کر لے کہ جہاں وہ الگ تھلگ ہو کے فارغ ہو کے نا تھوڑا سا اتنا سا غور کر لیا کرے کہ آج دن میں میں نے کیا کھویا کیا پایا. چند لمحے، چند ساتھ وہ چاہے 2 منٹ ہوں، وہ اس میں باقاعدگی پابندی ہو کہ آج دن میں نے کمایا کیا. تو یہ بہت ضروری ہے. تھوڑی سی یہ سوچ لے اور پھر اگر وہ دیکھے کہ اس نے بہت اچھا نہیں کوئی کیا ہے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار، توبہ، معافی اور کل کو اس سے بہتر کرنے کا عزم یہ کر لے. تو اگر یہ روزانہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی یہ کر لے تو وہ دیکھے گا کہ وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رخ کرنے والا ہو چکا ہے. تو یہ قیام کے بارے میں اور لمبی اور بات کرتے ہیں رات کے قیام کو کہ کتنا یہ اہم ہے اور یہ کتنا ضروری ہے، لیکن اس پر جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی کچھ باتیں کی ہیں. تو آج کی مجلس میں ہم اسی پر کفایت کرتے ہیں. یہ ہمارا یہ ربع پورا ہو گیا. کل کو انشاءاللہ ربع آدھا یہ شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ.